اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے۔ یہ 9واں سپارہ ہے اور اس سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے 157 ہے۔ 9واں سپارہ ہے، سورہ اعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو بیان فرمایا ہے، جس پر اس لفظ کو دیکھ کر بعض لوگ جو ہیں اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شافی جواب دیا جائے گا۔ اللہ نے شاہ فرمایا الذی یتبعون الرسول، اور جو اتباع اور پیروی کرے رسول کی۔ رسول کیا ہے؟ النبی الامی الذی، اور نبی جو ہیں وہ غیب کی خبر بتانے والے بھی ہیں اور بے پڑھے بھی ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے تم لکھا ہوا پاؤ گے اپنے پاس توریت میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی اور سادہ سا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس رسول کی اتباع اور پیروی کرو جس کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کی خبر بتانے والے بھی ہیں اور امی بھی ہیں، یعنی کہ بے پڑھے بھی ہیں۔ بعض نے اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ ان پڑھ کر دیا، ان پڑھ، کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ان پڑھ ہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ بے پڑھے ہیں۔ اب کس طرح بے پڑھے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ وہ صحابہ جو آپ پر ایمان لائے وہ تو پڑھے لکھے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے ہوں، یہ ممکن ہے؟ یعنی کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر صحابہ وہ تو لکھنا بھی جانتے ہوں اور پڑھنا بھی جانتے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے ہوں نہ پڑھنا جانتے ہوں۔ بعض جاہل کہتے تھے وہ تو ان پڑھ تھے۔ اب مجھے بتائیے، جب ہم کسی کو کہیں کہ تو ان پڑھ ہے، اس میں اس کی شان گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ بولیے جی، گھٹتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا لفظ استعمال کرنا جسے حضور کی شان بولے کیا ہو رہی ہے؟ گھٹ رہی ہے، تو ایسا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ حضور کی شان تو ورا الورا ہے، بڑھتی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یعنی کہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے درجات کو، تیری عظمتوں کو بڑھاتا ہی رہے گا اور بڑھتی رہیں گی، چاہے وہ علم ہو، آپ کی شانیں ہوں، ہمیشہ کیا ہوگی؟ بولیے، بڑھتی رہیں گی۔ تو اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ بے پڑھے۔ میں آپ کو ذرا ماضی میں لے کر جاؤں۔ جب پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، پہلی بار جبریل آئے، غار حرا تھی، اور آنے کے بعد آپ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا انا بقارٍ، میں پڑھنے والا نہیں۔ انہوں نے بھی یہاں ترجمہ کیا کیا؟ میں پڑھا ہوا نہیں۔ کیا ترجمہ کیا؟ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں پڑھنے والا نہیں۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ جبریل نے پھر آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور ذرا زور لگایا، دبایا تاکہ آپ توجہ کریں۔ جبریل نے 3 بار ایسا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا پڑھیے اقرا، آپ نے وہ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضور فرما رہے تھے میں پڑھنے والا نہیں۔
ترجمہ دیکھیے ہمارا ترجمہ ان کا ترجمہ کتنا فرق ہے. وہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، حضور کی شان گھٹتی ہے. ہم کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں، اس میں حضور کی شان بڑھتی ہے. اور ایک اشارہ اس طرف اور ہو رہا ہے. جبریل نے پورا زور لگایا. وہ جبریل جو کوہ طور کو اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لے. جب بنی اسرائیل نے توریت لینے سے انکار کر دیا نا، اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ گرا دو ان پر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں توریت کو. تو وہ طاقتور جبریل جس نے پورا زور لگا لیا، وہ نور ہو کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ جبریل بھی تھک گئے. جبریل بھی تھک گئے. پھر علماء نے یہاں پہ ایک مسئلہ، ایک بڑا نفی نقطہ ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں اے جبریل تو بار بار کہہ رہا ہے اقرا اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، میرا رب کا نام تو لے. پڑھوں اب سمجھے نہیں نا جملے کو. اے جبریل ذرا میرے رب کا نام تو لے. تو جبریل نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. جبریل تو اسے کہے جا رہا ہے پڑھ 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 پڑھ، ذرا میرے رب کا نام تو لے. جب رب کا نام لیا نا، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے پڑھے. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پھر اللہ نے فرمایا آدمی کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا گیا ہے. اور پڑھیے تمہارے رب کی طرف سے جو بڑا کریم ہے، عزت والا ہے، اکرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا ہے جو وہ نہ جانتا تھا. تو اس نے جبریل نے ایک آیت پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آیتیں پڑھ کے سنائی. کتنی؟ 5 پڑھ کے سنائی. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. وہ کہہ رہے تھے، کیا ترجمہ کیا؟ ان پڑھ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کتنا فرق ہے. تو اللہ نے فرمایا، بڑا نفیس نقطہ بھی خدمت پیش کر رہا ہوں. تو پھر ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں، پڑھے ہوئے نہیں، بے پڑھے نہیں کہہ رہے، پڑھے ہوئے نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ ارے تم میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. ارے سمجھیں کہیں نہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھے اس نقطے کو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم میں سے، یہ جو تم موجود ہو، تم میں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اے اللہ پھر کس سے پڑھے ہیں؟ اللہ نے شاہ فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ تو رحمان سے پڑھے ہیں. خلق الانسان وعلمہ البیان. کسی سے نہیں پڑھے. کس سے پڑھے ہیں؟ اپنے رب سے پڑھے ہیں. وہ خالق کائنات جس کو قرآن پڑھا دے، وہ پڑھنے والا پھر کیسا پڑھے گا؟ وہ پڑھنے والا کیسا پڑھے گا؟ تو بتائیے اگر دنیا میں کسی سے پڑھتے، وہ حضور سے شرف میں بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ بولیے بڑھ جاتا. لیکن اللہ نے دنیا کے لوگوں سے آپ کو پڑھایا نہیں، فرمایا محبوب پیارے ہم تجھے پڑھائیں گے، ہم تجھے پڑھائیں گے. اللہ کا نام کیا ہے؟ الرحمن. تم میں سے نہیں پڑھے ہیں، وہ تو پھر رب سے پڑھے ہیں. اللہ کے سارے ناموں میں سب سے بہترین نام کیا ہے؟ بولے رحمان ہے اور رحیم ہے. تو لہذا کسی کو رحمان نہیں کہیں گے، عبد الرحمن کہیں گے. جیسا ہم کہتے ہیں رحمان بھائی فلاں بھائی، رحمان نہیں، عبد الرحمن کہیں گے. رحمان اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہوئی رحمان. رحیم ہمیشہ اس کی رحمت رہتی ہے. یہ بڑا طاقتور نام ہے. پھر طاقتور چیز کا تذکرہ کیا، وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. ساری کتابوں میں قرآن سب سے طاقتور ہے اور عظمت والی کتاب ہے. اس کے بعد الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ کی بہترین تخلیق بھی انسان ہی ہے. بہترین تخلیق بھی اللہ کی کیا ہے؟ بولیے انسان ہے. پھر اللہ نے فرمایا علمہ البیان. پھر انسان کو جب قرآن آ جائے، انسان ہو، قرآن پڑھا ہوا ہو، اور پھر اس کا بہترین جو ہے وہ کیا ہے؟ بیان کرنا ہے. تو بیان کرنا بھی عظمت و شان والا ہے. اور جسے رسول اللہ بیان کریں گے
تو وہ کتنا خوبصورت کتنا پیارا ہوگا. تو 4 چیزیں ہیں انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، وہ چاروں کے چاروں اس آیت کریمہ کے اندر بولیے موجود ہیں. تو کیا معنی ترجمہ بنا کہ ہم نے تمہیں ایسا پیارا رسول بھیجا ہے، تم اس کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے. وہ تم میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو اپنے رب سے پڑھے ہوئے ہیں. امی کا کیا معنی ہے بولیے؟ وہ اپنے رب سے پڑھے. امی کی یہ حضور کی شان ہے، عظمت ہے، اس میں عیب بولیے نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.